बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप बहुत दिल चाहे आपका कि आप आज छुट्टी कर लें, ठंड बहुत है, कोई फंक्शन है, किसी पार्टी में जाना है आपने, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पे मुर्शद के कारनामे जो हैं वो आपको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ मुर्शद हैं वहाँ वहाँ उनकी स्टोरियाँ हैं, और जहाँ जहाँ उनकी स्टोरियाँ हों, अब जब मैंने आपके साथ ये वादा कर लिया है कि मुझे इस चैनल के थ्रू आपके साथ गुफ्तगू भी करनी होती है, और अपनी जो ये अब डेली जो चीज़ें आती हैं उस पे मुझे बात करनी पड़ती है। सो आज इसीलिए फिर मुझे जो है वो तमाम तर मसरूफियात छोड़कर मैंने कहा कि ज़रा मुर्शद के कारनामों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि हमेशा से कहते रहे हैं कि जो है वो एजेंसियों का किरदार बहुत अच्छा होता है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई बुराई नहीं लगती उनके किरदार के अंदर, और बिल्कुल उनको जो है वो ऑडियोज़ टेप करनी चाहिए, और वो कहते थे कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है मेरी ऑडियोज़ टेप करने का। और अब जब उनकी ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, तो अब पूरी तहरीक-ए-इंसाफ एक तो परेशान भी है, और ऊपर से उनकी चीखें निकल रही हैं कि उनके असली चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम तक जा रहे हैं। आज थोड़ा-सा ना रिकैप करते हैं पहले कि कितने ऑडियोज़ जो हैं वो इमरान खान या उनके मुर्शिद की जो हैं या उनकी पार्टी के लोगों के आ चुके हैं। पहला ऑडियो जो साइफ़र के हवाले से आया था, वो साइफ़र याद है ना? हकीकी आज़ादी हम कोई गुलाम है, वो वाला, वो ख़त जो है, वो अमेरिका ने मुझे गिराने के लिए ख़त लिख दिया था और मैं ख़त को लेके ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। और वो बच्चे बेचारे हमारे यंगस्टर्स हैं वो, और कुछ हमारे मतलब जो ओवरसीज़ हैं, वो बेचारे जो खुद अमेरिका में रहते थे, जो खुद बाहर रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को की आज़ादी दिलानी थी। तो वो बहरहाल जी चल पड़े सारे, लश्कर लेके निकल खड़े हुए पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए। और पीछे से जो है वो इमरान खान साहब खुद नीवे-नीवे होके निकल गए। उन्होंने कहा जी नहीं, नहीं, मुझे अमेरिका के साथ तल्लुकात बेहतर करने हैं, मैं तो चाहता ही नहीं, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है। पहले गालियाँ देकर सिर्फ़ अमेरिका को नहीं, फिर यूरोपियन यूनियन को भी गालियाँ दे दी, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को गालियाँ दे ली कि मुझे निकाला गया है तो अब मैंने किसी को नहीं छोड़ना। वो उन्होंने किया, उसके ऊपर उन्होंने ये जो वो ऑडियो आई उसमें उन्होंने कहा कि खत लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, उसमें हम चेंज कर लेंगे, और चेंज करके पाकिस्तानी अवाम को क्या पता चलता है क्या है, उसके साथ खेलेंगे। और उन्होंने खेला, खूब खेला, लोगों के जज़्बात के साथ खेला। हमारे मुल्क में आपको पता है ना कि अमेरिका के खिलाफ एक वो है कि वो अमेरिका के खिलाफ अब बात करें तो वो बड़ी हिट होती है। तो इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा था, और लेकिन ये है कि इमरान खान साहब उसके बाद बैकआउट कर गए हमेशा की तरह, यू टर्न, आपको पता नहीं लीडर की निशानी होती है। अच्छा, उसके बाद एक और ऑडियो आई जो शौकत तरीन की थी, जिसके अंदर वो अपने जो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना थे उनको कह रहे थे कि इमरान खान के हुक्म पर मैं बता रहा हूँ कि आप IMF को ख़त लिखें कि हमें जो है वो पैसे ना दिए जाएँ, तो कि हमें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। और ये जो उनका प्रोग्राम था, जब हुकूमत में थे तब भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान की जो है वो, आपको पता है ना, इमरान खान ने कहा था टुकड़े हो जाएँ, पाकिस्तान पे बम गिर जाए, पाकिस्तान पे क्या-क्या हो जाए। ये इस किस्म के बदज़ुबान और बदशगुन आदमी हैं, लोग हैं कि जो पाकिस्तान का भी भला नहीं चाहते। बहरहाल वो एक उसके ऊपर जो है साइफ़र पे भी तहकीकात जारी हैं, और इमरान खान को बार-बार बुलाया जा रहा है, लेकिन लाडला, और उसको जो है स्टे मिल जाता है हर तहकीकात पे, वो तहकीकात में शामिल ही नहीं होता। और उसके बाद फिर एक बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म की एक ऑडियो आई, जिसको उनके अपने लोग कहते हैं कि जी ये ज़ाती ज़िंदगी थी, और ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ज़ाती ज़िंदगी पे ठीक है आप, लेकिन पहला सवाल तो ये है कि क्या आपने किसी की ज़ाती ज़िंदगी छोड़ी? आप जो हर एक की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत करने का आपके पास इख्तियार है। हर एक को जो है वो किसी को काफ़िर, किसी को गद्दार, किसी को जो है वो बदचलन और पता नहीं क्या-क्या, ये सब जो आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं अवार्ड बाँटने के, आपने कभी ये देखा कि किसी की, लेकिन किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी इतनी गंदी और घटिया है नहीं, जितनी इमरान खान की है। वो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी थी, पॉलिटिक्स में आने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बदली। इमरान खान के बारे में कौन-कौन सी स्टोरियाँ जो हैं वो जब वो क्रिकेटर थे तो नहीं थी, जिसके अंदर उनके कौन-कौन से अफेयर्स थे, कौन-कौन सी कितनी सारी ख़वातीन थीं जो उनकी ज़िंदगी में आईं, और उनकी एक बहुत ही रंगीन ज़िंदगी है, जो आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद जो है वो इमरान खान के बारे में ये ज़ाहिर है सोचा जाता है कि चूँकि पॉलिटिशियन रोल मॉडल होता है, और वो कम से कम झूठ और मुनाफ़िकत उसको नहीं करनी चाहिए।
اب دیکھیں نا، ایک طرف اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ، یا وہ منہ سے وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، اور حرکتیں ان کی ایسی ہیں کہ اللہ مان ہے، مطلب اس کے اوپر بندہ کیا کہے ان کو. اور اس آڈیو پہ تو میں شاید زیادہ بات نہ کروں، لیکن جنرلی میں سمجھتی ہوں اس آڈیو کے آنے کے بعد یہ بات تو طے ہوئی کہ عائشہ گل اللہ اس وقت جو کہہ رہی تھی وہ غلط نہیں تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے سیریس نہیں لیا، چونکہ اس وقت عمران خان لاڈلا تھا. اس وقت عمران خان پروجیکٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، تکمیل کی طرف جاری تھا، اور اس کو چونکہ وزیر اعظم بنانا تھا، اس لیے ثبوت ہونے کے باوجود اس لڑکی کی بات کو کسی نے نہیں سنا. لیکن اس کے بعد بہت ساری باتیں اور بھی بنی گالا کے مضافات سے آتی رہیں. عمران خان صاحب کی جو عادات ہیں، عمران خان صاحب کے جو کچھ بیماریاں ہیں، ان کے کچھ حرکات و سکنات ہیں، اس کے بارے میں کس کو نہیں پتا کہ وہ کس کماش کے آدمی ہیں. بہرحال اس کے بعد اس آڈیو پہ تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. اس کے بعد مرشد کی انٹری ہوتی ہے، اور مرشد کی ایسی دبنگ انٹری ہوتی ہے کہ کمال ہے. کہ توشہ خانہ جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ روز پٹ رہی تھی کہ جنہوں نے گھڑیاں چوری کر لی، انہوں نے یہ کر لیا، وہ پتا چلا کہ بھائی وہ گھڑیاں چھوڑو، وہ تو 1.5 ارب روپے کی گھڑیاں تھیں، ادھر پنکی پیرنی صاحبہ کم دکھا گئی ہیں، مرشد صاحبہ نے 5 ارب سے زیادہ کی دیہڑی لگا لی ہے، اور جو ان کو زیورات، ہیرے جواہرات ملے وہ محترمہ جو ہیں وہ بیچ کے کھا گئی ہیں. اور اس کا پھر وہ ایک ثبوت بھی ملا جب وہ آڈیو آئی کہ انہوں نے جو ہے زلفی بخاری صاحب سے وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ آپ بیچتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بالکل مرشد، ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اس پوری آڈیو میں پتہ مجھے سب سے زیادہ اعتراض کس بات پہ ہے؟ وہ اس بات پہ ان بخاریاں دے جڑے مرشد نے ان وٹو ہون کرن گے. اب پتا نا پنکی پینی صاحب وٹو ہیں، مطلب یہ دن بھی آنے تھے بخاریوں کے اوپر کہ ان کے اب مرشد جو ہیں وہ وٹو ہوا کریں گے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے. لیکن اس کے بعد جو آج کی ویڈیو ہے جو آئی ہے، اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سٹوری کیا ہے، اور بخاریوں کے مرشد جو ہیں وہ وٹو کیوں ہو گئے ہیں. وہ اس آڈیو میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. ایک طرف جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی کا رونا رو رہے ہیں، اور جو محترمہ ہے وہ ان کو الٹے سیدھے سبق پڑھا رہی ہیں. پتہ نہیں کیا سبق پڑھا رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں، لیکن اسلامی ٹچ کا تڑکا وہ ضرور لگا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے نا اللہ میاں کو کیا نہیں پسند؟ اللہ میاں کو بے وفائی نہیں پسند. میں سوچ رہی تھی کہ محترمہ جو گفتگو فرما رہی ہیں زلفی بخاری صاحب کے ساتھ، اس میں وہ بہت وفا نبھا رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. یہ کون سی وفا ہے جو وہ ان کے ساتھ یہ کر رہی ہیں؟ پھر یہ ہے کہ زلفی بخاری کا افیئر ہے کہ نہیں، اس کی ان کو بہت فکر ہے. زلفی بخاری کی زندگی میں کوئی خاتون ہے کہ نہیں، اس کی ان کو بہت فکر ہے. تو یہ معاملات جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس پہ آپ خود سوچ لیں آپ نے کیا سوچنا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا. اچھا، اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ تو تمام آڈیوز کا یہ سب اس کا کرکس کیا ہے؟ اس کا کرکس یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک کانسپریسی تھیوری سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پاک صاف کرنے کا کوئی نیا پروجیکٹ تو لانچ نہیں ہونے جا رہا کہ کہا جائے کہ جی عمران خان تو بہت پارس آدمی ہے، بہت نیک اور لائق آدمی ہے، اور یہ جو تھے نا ان کے جو عورت ان کی زندگی میں آتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. جمائمہ آئی، وہ پاکستان نہیں رہ سکی، اس لیے ان کو جو ہے بے شک ان کی دولت لے لی، بے شک ان کا طلاق کے بعد دیا ہوا بنی گالا کا گھر 300 کنال کا لے لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ ہم نے ان کو وہ اچھی نہیں تھی. اس کے بعد ریحام آتی ہیں، اور ریحام کی شادی بھی بڑے پرسرار طریقے سے ہوتی ہے کہ کنٹینر پہ وہ جو ہے وہ حکومت سے آزادی لے رہے ہوتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ جی وہاں پہ تو شادی ہو گئی ہے. اور شادی بھی جو ہے وہ جب ہوئی بہت ہی اے پی ایس کا واقعہ ہو چکا تھا، وہ بچوں کی جو ہماری شہادت تھی، اس کے بعد وہ بڑے عجیب طریقے سے وہ شادی اناؤنس ہوئی. بہرحال وہ شادی کے بعد بھی بہت ساری سٹوریاں اس کے حوالے سے بھی آتی رہی ہیں. اور ریحام خان کی جو کتاب ہے، اب ان آڈیوز کے بعد یقین مانیے مجھے ریحام خان کی کتاب جو ہے میں نے پڑھی نہیں ہے ابھی تک، لیکن کچھ ظاہر ہے اس کے پیپرز، کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اور اس میں میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید یہ آڈیوز جو ہیں وہ بالکل ایک ہوتا نا ایک ڈاٹس ملا رہی ہیں، وہ بالکل نقطے سے نقطہ مل رہا ہے کہ جو اس نے کتاب میں لکھا ہے شاید وہ بالکل سچ ہے. اور اس کے بعد اب جب ریحام کی
رخصتی ہوئی، چونکہ وہ بھی اچھی خاتون نہیں تھی، عمران خان زیادہ اچھے تھے، تو اس کے بعد پھر پنکی پیرنی صاحبہ کی انٹری ہوتی ہے. آپ کو پتہ پنکی پیرنی صاحبہ کی انٹری کے اوپر کیا سٹوریاں ہیں؟ وہ میں بتاتی ہوں آپ کو. ان کی پنکی پیرنی صاحبہ کی جو ہے وہ بھی مرشد تھی عمران خان کی. عمران خان صاحب ان سے دعائیں لینے جاتے تھے، پلیز دعائیں لینے جاتے ہوتے تھے ان سے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شادی کا فیصلہ کیا، اور وہ شادی کا فیصلہ بھی بہت جلدی میں ہوا کہ عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اور وہ پتہ بھی نہیں چلا تھا. اچانک شادی اناؤنس ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کو ڈیورس ہو چکی تھی، پتہ نہیں کتنی دیر پہلے، یہ کسی کو نہیں پتا. اور بہت عرصے تک بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے خاوند کا نام بھی ان کے ڈاکومنٹس میں سے چینج نہیں ہوا تھا. اچھا، ان کو یہ کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نیک اور پارسا عورت آ گئی تو آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے سوچا پھر نیک اور پارسا عورت تو میرے مرشد کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے مرشد، یہ بھیڑا آپ ہی اٹھا لیں اور یہ کشتی آپ کو ہی پار لگانی ہے، تو آپ کے ساتھ جو ہے ہم شادی کر لیتے ہیں تاکہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. وزیر اعظم تو وہ بن گئے، لیکن اب ان کی ہر چوری میں، ان کی ہر ڈکیتی میں، ہر برائی میں جو ہے وہ مرشد کا نام آ رہا ہے. اور اب تو یہ جو آڈیو ہے زلفی بخاری کے ساتھ، یہ تو بہت ہی کوئی ذاتی ٹائپ کی گفتگو لگ رہی ہے، یہ کسی پیر مرید کی تو لگ نہیں رہی. سو اس کے اوپر جو ہے اب پھر یہ نہ ثابت کیا جائے کہ یہ عورت بھی غلط تھی، عمران خان بہت اچھے تھے، تو پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا، رب جانے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پوری زندگی ہے اور جو ان کا ایک پورا طرز سیاست رہا ہے، اگر آپ ان کی زندگی پہلے سے دیکھیں کہ جب وہ کرکٹر تھے تو تب بھی ان کو جو ہے وہ کرکٹ میں ان کے کزن ماجد خان لے کے آئے تھے. عمران خان صاحب جب کرکٹر بن گئے، انہوں نے سب سے پہلے ماجد خان کی قربانی دی. انہوں نے کہا چلو نکلو بھاگو. اور اس کے بعد جن لوگوں نے پالا عمران خان کو، پوسا، جس کو کھلایا پلایا، جس کو کھڑا کیا، جب عمران خان وزیر اعظم بنا تو اس نے ان کو بھی چھٹی کرا دی. چلو نئی ملک نکلو، چلو اون چودھری نکلو، جہانگیر ترین نکلو، علیم خان نکلو، سب کو چھٹی کرا دی. پہلے وہ سب بہت نیک ہوتے تھے، لیکن عمران خان کا کام ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی. اب پتہ نہیں کس کا کام ختم ہونے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ میاں جانتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب لگ رہا ہے کہ ابھی تک عمران خان کے ٹائیگرز اور ٹائیگر صحافی، وہ کوئی پتہ نہیں بے ہوشی کی دوائی میں ہے، کوئی وہ غشی کے عالم میں ہے، ابھی تک وہ ہمیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ بتانے کے لیے نہیں آئے. یہ بھی ایک نئی بات دیکھیں نا، عمران خان نے اپنی آڈیوز کو ابھی تک فیک نہیں کہا، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے، اور پھر انہوں نے غلط کوٹ کیا ہے، جس پہ آج مفتی منیب صاحب نے ان کی تصحیح کی ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ضرور موجود ہے، لیکن اس کے لیے انسان کا اپنا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ اس کو یہ مارجن دے سکے. سو یہ جو ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ثابت کرنے والے ہیں وہ ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں ہیں، ابھی تک امی جان کے ریسکیو کے لیے نہیں آئے. دیکھیے یہ جو امی جان ہے نا، میں کوئی مطلب ایسے خود نہیں کہتی، شہباز گل ہو جائے، یہ زلفی بخاری، یہ سارے کہتے تھے کہ پنکی پیرنی صاحبہ ہماری امی جان ہے. تو امی جان کو اس لیے میں امی جان کہتی ہوں، ورنہ میں امی جان ان کو کیوں کہوں گی. تو وہ امی جان کے دفاع میں ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا. تو دیکھتے ہیں کہ غشی کا عالم جو ہے ان پر کب تک رہتا ہے، اور وہ کب اپنی امی جان کو بچانے آتے ہیں کہ نہیں بچانے آتے، یا یہ پروجیکٹ بھی جو ہے ایک فیل پروجیکٹ ہو چکا ہے اور اس سے جان چھوڑانے کا ٹائم آ گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا نیکسٹ ویلاگ کب آ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.